بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے سبق کی عبارت ہے وبدل صلح عن دم عمد او على بعض دین يدعیه يلزم الموکل لا وکیلہ لأن الصلح في هاتين الصورتين ليس بمنزلة البيع، أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأنه أخذ البعض وحط الباقي فيرجع الحقوق إلى الموكل إلا أن يضمنه أي الوكيل، فحينئذ يكون البدل عليه لأجل الكفالة، وفيما هو كبيع لزم وكيله، أي فيما يكون الصلح عن مال على مال من غير جنس المصالح عنه ويكون مع الإقرار. وإن صالح فضولي وضمن البدل أو أضاف إلى ماله أو أشار إلى نقد أو عارض بلا نسبة إلى نفسه أو أطلق ونقد صح، وإن لم ينقد إن أجازه المدعى عليه لازمه البدل وإلا رد، أي صالح الفضولي عن جانب المدعى عليه مع المدعي وضمن بدل الصلح، أو قال صالحتك على 1000 درهم من مالي أو على 1000 هذا أو على عبدي هذا، أو قال صالحتك على هذا 1000 أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما إلى نفسه أو أطلقه، وقال صالحتك على 1000 درهم ونقده، ففي هذه الصورة صح الصلح، وإن لم ينقض 1000 إن جاز المدعى عليه لازمه وإلا فلا، وصلحه على بعض جنس ما له عليه أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة، لأن بعض الشيء لا يصلح عوضا للكل، فصح عن 1000 حال على 100 حالة أو على 1000 مؤجل، ففي الأول يكون إسقاطا لما فوق 100 وفي الثاني يكون إسقاطا لوصف الحلول، أو عن 1000 جياد على 100 زيوف، لأنه يكون إسقاطا لما فوق 100 وإسقاطا لوصف الجودة في 100، ففي هذه الصورة يصح الصلح ولا يشترط قبض بدل الصلح، ولم يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة، لأن هذا الصلح معاوضة فيكون صرفا، فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق، أو عن 1000 مؤجل على نصفه حالا، لأن وصف الحلول في مقابلة 500 وذلك الوصف ليس بمال، أو عن 1000 سودا على نصفه بيضا، لأنه يكون معاوضة 1000 سود ب500 وزيادة وصف۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں مصنف رحمہ اللہ نے جن مسائل کو ذکر کیا ہے ان کا عنوان یہ ہے کہ اگر صلح کے اندر کسی شخص کو وکیل بنایا جاتا ہے، یعنی وکیل کے واسطے سے صلح کی جاتی ہے، تو کون سے ایسے امور ہیں جن کے اندر اگر صلح کی جائے تو وکیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کون سے ایسے امور ہیں جن کے اندر وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو اجمالی جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ صلح جو بیع کے حکم میں ہو اس میں وکیل سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر وہ صلح جو بیع کے حکم میں نہ ہو اس کے اندر وکیل سے مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ موکل سے مطالبہ ہوگا۔ اس بحث کو ہم کتاب التوکیل میں بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ایسے کون سے حقوق ہیں جو وکیل کی طرف لوٹیں گے اس سے مطالبہ کیا جائے گا، اور ایسے کون سے حقوق ہیں جن کے اندر وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہمارے اس سبق کے اندر جزیات ہیں، ان میں سے کچھ جزیات وہ وہاں پر گزر چکی ہیں، اس بحث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وبدل صلح عن دم عمد، اور دم عمد پر جو صلح کی گئی اس کے بدلے میں جو مال دیا گیا، او علی بعض دین یدعیہ، یا قرض خواہ جس قرض کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں سے کچھ پر وکیل کے واسطے سے صلح ہوئی، یلزم الموکل لا وکیلہ، تو ان امور کے اندر جو بدل صلح ہے وہ موکل کو لازم ہوگا، وکیل کو لازم نہیں ہوگا۔ ان دونوں جزیات کی تفصیل یہ ہے کہ زید نے عمرو کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کیا، اب زید کو قصاصاً قتل کیا جانا تھا، اس نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ تم جاؤ اور مقتول کے اولیاء سے اتنے مال پر صلح کر لو، وہ گیا اور اس نے صلح کر لی۔ اب جب اس نے صلح کر لی تو اب وہ جو اولیاء مقتول ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ وکیل سے مطالبہ کریں،
بلکہ وہ موکل سے ہی مطالبہ کریں گے۔ وجہ آگے عبارت کے اندر ہی آ رہی ہے۔ دوسری جزئی یہ ہے یا دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص پر 1 لاکھ روپیہ قرض تھا، اس نے کسی کو وکیل بنا کہ جاؤ تم جا کر میری طرف سے صلح کرو اور اس سے کہو کہ 50,000 روپے صلح کر لے، ہم 50,000 اس کو ادا کرتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے قرض خواہ کو 50,000 روپے راضی کر لیا، اس پہ صلح ہو گئی۔ اب قرض خواہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ وکیل سے کہے کہ تم ادا کرو، موکل اگر ادا نہیں کر رہا تو اس سے مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان امور کے اندر موکل سے ہی مطالبہ کیا جائے گا، وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وجہ دیکھیے، لأن الصلح فی ہاتین الصورتین لیس بمنزلۃ البیع، وجہ وہی ہے جو پہلے آپ سے عرض کی کہ ان دونوں صورتوں کے اندر صلح بیع کے قائم مقام نہیں ہے، بیع کی مانند نہیں ہے۔ تو جب بیع کی مانند نہیں ہے تو وکیل کی طرف یہ حقوق راجع نہیں ہوں گے، نہیں لوٹیں گے اور اس سے مطالبہ بھی نہیں ہوگا۔ اما فی الاول فظاہر، پہلی جو صورت ہے اس کے اندر بیع نہ ہونا یہ تو ظاہر ہے۔ ظاہر کیسے ہے؟ ظاہر یوں ہے کہ جو خون ہے وہ مال نہیں ہے، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو ثمن نہیں بنایا جا سکتا۔ خون کے مطلب ہے جو بدل دیا جائے گا، اس کو ہم اس کی قیمت نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خون اپنی ذات کے اندر مال نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي، اور جو دوسری صورت ہے قرض والی، فَلِأَنَّهُ أَخْذُ الْبَعْضِ وَحَقُّ الْبَاقِي، یہ تو تبرعاً عمل ہے، کچھ حصہ اس نے لے لیا اور کچھ حصہ اس نے معاف کر دیا۔ وکیل کو تو اس قرض کی کمی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، فائدہ تو موکل کو پہنچ رہا ہے، تو اس لیے فَيَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، یہ حقوق موکل کی طرف لوٹیں گے، چاہے یہ صورت ہو یا پہلی صورت ہو۔ ہاں، ایک صورت ہے جس کے اندر وکیل کو یہ چیز لازم ہو جائے گی، اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، إِلَّا أَن يَضْمَنَهُ، وکیل ضامن بن جائے۔ ضامن کا مطلب یہ ہے کہ کفیل بن جائے، تو اس سے پھر جو مطالبہ ہوگا وہ صلح کا وکیل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بدل صلح کا کفیل بننے کی وجہ سے مطالبہ ہوگا۔ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْبَدَلُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْكَفَالَةِ، اس وقت اس سے جو بدل کا مطالبہ کیا جائے گا وہ کفالت کی وجہ سے، کفیل بننے کی وجہ سے کیا جائے گا، لا لأجل المصالحات، مصالحات کے اندر وکیل بننے کی وجہ سے اس سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر وکیل کی جو حیثیت ہے وہ سفیر اور معبر کی ہے، حقوق سارے کے سارے وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح کا وکیل ہوتا ہے کہ تمام کے تمام حقوق وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں لوٹتے۔ آگے دیکھیے، وفی ما ہوا کبیع لزم وکیلہ، اور ایسی صلح جو بیع کی طرح ہے، بیع کی مانند ہے، لزم وکیلہ، تو اس صورت کے اندر وکیل کو وہ بدل صلح لازم ہوگا، اس کو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس کی 3 شرائط ہیں، آگے مصنف رحمہ اللہ نے خود لکھی ہیں۔ ای فیما یکون الصلح عن مال علی مال، وکیل کو اس وقت بدل صلح لازم ہوگا اور اس سے مطالبہ کیا جائے گا جب صلح مال علی مال ہو، یعنی عن مال علی مال ہو، مال پر صلح ہے اور اس کا بدل بھی مال ہے۔ من غیر جنس المصالح عنہ، دوسری شرط یہ ہے کہ مصالح عنہ کی جنس اور بدل صلح کی جنس مختلف ہونی چاہیے۔ اور تیسرا وَيَكُونُ مَعَ الْإِقْرَارِ، کہ یہ جو صلح ہوئی ہے یہ صلح مع الاقرار ہے، کہ مدعی علیہ نے اقرار کیا کہ آپ کا دعویٰ درست ہے لیکن میں آپ کو ادائیگی نہیں کر سکتا، آپ فلاں چیز پر میرے ساتھ صلح کر لیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہوں، ایک عن مال علی مال، کہ صلح مال کے بدلے میں مال پر ہو رہی ہے، اور دونوں اموال یعنی مدعا اور بدل صلح ان کی جنس مختلف ہو، اور تیسرا یہ کہ یہ جو صلح ہے یہ مع الاقرار ہونی چاہیے۔ تو جس صلح کے اندر یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو اس صلح کے اندر وکیل سے مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ۔ اس کے بعد فضولی کی صلح کا ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے جس کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ کے بعد دیگر عبارت سے ہی ان 5 صورتوں کو پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدعی علیہ کے کہے بغیر صلح کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر مطالبہ کس سے ہوگا، آیا وہ صلح درست ہوگی یا نہیں ہوگی، چیز کس کو لازم ہوگی، یہ تمام تر تفصیلات اس مسئلے کے اندر ہم جانتے ہیں۔ وَإِن صَالَحَ فُضُولِيٌّ، اگر فضولی یعنی ایسا شخص جس کو صلح کا نہیں کہا گیا اس نے اپنی طرف سے صلح کر لی، وَضَامِنَ الْبَدَلَ، صلح کی فضولی نے اور جو بدل صلح ہے اس کا ضامن بنا کہ میں ادائیگی کروں گا،
او اضاف الی مالہ، او اضاف الی مالہ، یہ دوسری صورت ہے، کہا کہ میں اپنے فلاں مال مثلا اپنی گاڑی کے بدلے میں فلاں شخص کی طرف سے آپ سے صلح کرتا ہوں، او اشارہ الی نقد، یا نقدی تھی اور اشارہ کر دیا کہ یہ جو روپے ہیں میں ان کے بدلے آپ سے فلاں شخص کی طرف سے صلح کرتا ہوں، او عرض بلا نسبت الی نفسہ، یا پھر اس نے کسی سامان کی طرف اشارہ کیا لیکن اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، چاہے وہ نقدی ہو یا سامان ہو، او اطلق و نقد، یا اس نے کہا کہ میں آپ سے 1,00,000 روپے مثلا اس پہ صلح کرتا ہوں اور نقد دے دیے، صح، تو یہ چاروں صورتیں درست ہیں۔ پہلی صورت کہ اس نے صلح کی اور بدل کا ضامن بنا، دوسری صورت اپنے مال کی طرف اضافت کی، تیسری صورت کہ اس نے نقدی یا سامان کی طرف اشارہ کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں میری ہیں، یہ نقدی میری ہے، یا پھر مطلقاً بات کی اور نقد وہاں ادائیگی کر دی۔ یہ چاروں صورتوں کے اندر صلح درست ہے، بدل صلح اسی فضولی کو لازم ہوگا اور یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا، اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ یہ مدعا علیہ سے اس کو وصول کر سکے۔ پانچویں صورت جو ناجائز ہے اس کے دیکھیے، وَإِن لَمْ يَنْقُدْ، اگر وہ مطلقاً کہتا ہے فلاں قسم کی گاڑی کے بدلے میں فلاں شخص کی طرف سے صلح کرتا ہوں لیکن ادائیگی نہیں کرتا، ان اجازہ المدعا علیہ، تو اس صورت کے اندر مدعا علیہ کی اجازت پر یہ موقوف ہوگا، تو اگر وہ اجازت دیتا ہے لزمہ البدل، تو اس کو یہ بدل لازم ہوگا، وَإِلَّا رُدَّ، بصورت دیگر اس کی یہ صلح رد کر دی جائے گی، یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے عبارت کے اندر اس کی مزید وضاحت ہے، اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ای صالح الفضولی، مطلب یہ ہے کہ فضولی نے صلح کی، عن جانب المدعا علیہ، مدعا علیہ کی جانب سے، مع المدعی، مدعی کے ساتھ صلح ہوئی۔ پہلی صورت وضمن بدل الصلح، اس نے بدل صلح کی ضمانت لی کہ میں ادا کروں گا۔ دوسری صورت جس میں ہم نے کہا تھا کہ اضاف الی مالہ، اس نے صلح کی اور اپنے مال کی طرف اضافت کی، تو کہتے ہیں صالحتک علی 1000 درہم من مالی، اس نے کہا کہ میں اپنے مال میں سے 1000 درہم پر آپ سے صلح کرتا ہوں، او علی 1000 ھذا، یا اپنے اس 1000 پر، او علی عبدی ھذا، یا اپنے اس غلام پر۔ تینوں کے اندر آپ دیکھیے من مالی، الفی، عبدی، اپنی ذات کی طرف نسبت ہے۔ تیسری صورت جس میں ہم نے کہا تھا اشار الی نقد او عقد بلا نسبت الی نفسہ، اس کو دیکھیے، او قال صالحتک علی ھذا الالف او علی ھذا العبد، میں اس غلام پر یا اس 1000 پر آپ سے صلح کرتا ہوں، من غیر ان ینسبہما الی نفسہ، اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں کی کہ یہ میرا 1000 ہے یا یہ میرا غلام ہے۔ آگے چوتھی صورت، او اطلقہ، اس نے مطلقاً کہا، وقال، اور کہا، صالحتک علی 1000 درہم ونقدہ، یہ اس کے آگے مثال ہے کہ اس نے کہا کہ میں 1000 درہم پر آپ سے صلح کرتا ہوں، ونقدہ، اور نقد ادا بھی کر دیے۔ ففی هذه الصور صح الصلح، تو ان صورتوں کے اندر صلح ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْقُدِ الْأَلْفَ، اور جو یہ پانچویں صورت ہے اس کے اندر اگر وہ 1000 نقد ادا نہیں کرتا، یعنی مطلقاً کہا کہ 1000 پر آپ سے صلح کرتا ہوں لیکن نقد نہیں ادا کیے، ان اجاز المدعا علیہ، اگر تو مدعا علیہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو صلح کی ہے مجھے قبول ہے، لزمہ، تو اس کو یہ لازم ہو جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس صورت کے اندر اس کو لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پہلی 4 صورتیں تھیں ان کے اندر وہ متبرع تھا، محسن تھا، تو اس کو واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ جو 5ویں صورت ہے یہ بے فضولی کی طرح ہو جائے گی کہ اگر تو وہ شخص اجازت دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ صلح درست ہو جائے گی، اور صلح کا مال ادا کرنے کے بعد اس کو یہ حق بھی رہے گا کہ یہ مدعا علیہ سے اس کا مطالبہ کرے، اس کو وصول کرے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر مدعی اور مدعا علیہ دین کی جنس پر صلح کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مدعی اور مدعا علیہ دین کی جنس پر صلح کرتے ہیں تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، بدل صلح دین سے کم ہوگا چاہے مقدار کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے، یا پھر بدل صلح مقدار یا وصف کے اعتبار سے دین سے زیادہ ہوگا۔ پہلی جو صورت ہے جس کے اندر بدل صلح دین سے کم ہوگا اس کی فقہی تکلیف اور صورت یہ ہوگی
اس نے اپنے قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیا اور کچھ حصہ وصول کر لیا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنا جتنا بھی حق چھوڑنا چاہے یا جتنا حق وصول کرنا چاہے وہ اس میں مختار ہے۔ جبکہ دوسری صورت جس کے اندر بدل صلح وہ دین کی مقدار سے زائد ہے تو اس کی فقہی تکلیف معاوضہ کی قائم ہوگی، چنانچہ اس کو اضافہ لینے کا اختیار نہیں ہوگا کیونکہ یہ اضافہ خالی عن العوض ہے، اور خالی عن العوض اضافہ اور نفع بدل یہ سود کہلاتا ہے، تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ عبارت پڑھتے ہیں اور ان دونوں مسئلوں کی تطبیق عبارت پر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَصُلْحُهُ عَلَى بَعْضِ جِنْسِ مَا لَهُ عَلَيْهِ، اور صلح کرنا اپنے ثابت شدہ حق کے کچھ حصے پر اسی کی جنس میں جو مدعا علیہ پر لازم ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اخذ لبعض حقہ، یہ اس کی خبر ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اپنے بعض حق کا وصول کرنا ہے، وحط لباقیہ، اور اپنے بعض حق کو معاف کرنا ہے، لا معاوضتاً، اس کو معاوضہ نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن بعض الشیء لا يصلح عوضا للکل، وجہ یہ ہے کہ چیز کا کچھ حصہ اس کے مکمل حصے کا عوض نہیں بن سکتا۔ آگے اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ فصح عن 1000 حال على 100 حالة، قرض 1000 ہے جو حالن ادا کرنا ہے، ابھی ادا کرنا ہے، صلح ہو جاتی ہے على 100 حالة، 100 نقد پر۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر وصف تو اپنی جگہ پر قائم ہے، حالن حالتن، کہ ابھی نقدن دیا جائے گا، لیکن مقدار میں کمی کر دی گئی۔ 1000 روپیہ قرض ہے اور صلح کا جو بدل ہے وہ 100 روپیہ ہے، تو یہ درست ہوگا، ہم کہیں گے اخذ بعض حقہ وترک بعض حقہ، او علی 1000 مؤجل، 1000 روپیہ ابھی اس نے حالن دینا ہے اور صلح ہو رہی ہے علی 1000 مؤجل، 1000 تاخیر سے ادا کیا جائے گا۔ تو دیکھیے مقدار برابر ہے 1000، لیکن ادھر ہے حال نقد اور یہاں پر ہے مؤجل دیر سے، تاخیر سے، تو وصف یہاں پر اس نے ساقط کر دیا۔ ففی الاول یکون اسقاطا لما فوق المئتی، پہلی جو صورت ہے 1000 کے بدلے میں 100 پر صلح کرنا، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ 100 سے اوپر کی جو مقدار ہے 900، اس کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا۔ وفی الثانی، اور جو دوسری صورت تھی، یکون، یہ ہوگا اسقاطا لوصف الحلول، ابھی ادا کرنے کا جو وصف تھا اس قرض کے اندر اس کو ساقط کر دیا گیا اور مؤخر کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ آگے ایک اور مثال ہے، او عن 1000 جیاد، 1000 کھرے اس پر لازم تھے اور صلح کی علی 100 ضیوف، 100 کھوٹے پر، تو اب اس کے اندر لأنه يكون اسقاطا لما فوق المئة واسقاطا لوصف الجودة في المئة، اس کے اندر وصف اور مقدار دونوں میں سے کچھ وصول کر رہا ہے اور کچھ ساقط کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر دونوں اسقاط پائے جاتے ہیں، یعنی مقدار میں بھی کمی کر رہا ہے، وصف میں بھی کمی کر رہا ہے، کہ یہ صورت ہوگی اسقاطاً گرانے کی، ختم کرنے کی، لما فوق المئة 100 سے اوپر کی جو مقدار ہے یعنی 900، و اسقاطاً لوصف الجودة في المئة، اور جو 100 وصول کر رہا ہے اس کے اندر بھی اس کا جو کھرا ہونے کا وصف ہے اس کو ساقط کر رہا ہے۔ ففی هذه الصور يصح الصلح، تو ان تمام صورتوں میں صلح درست ہے۔ ولا يشترط قبض بدل الصلح، اور چونکہ یہ جب بیع کے حکم میں نہیں ہے تو ہم یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ بدل صلح پر ابھی قبضہ کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں جس کے اندر بدل صلح کی مقدار کم ہو یا وصف کم ہو یا مقدار اور وصف دونوں کم ہو، یہ تمام صورتیں اپنے کچھ حق کو لینا ہے اور کچھ حق کو ساقط کرنا ہے، تو اپنے حق کو ساقط کرنے کا انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم معاوضہ نہیں کہہ سکتے، معاوضہ کہیں گے تو پھر یہ جائز نہیں، اور معاوضہ اگر ہوتا تو پھر بدل صلح پر اسی مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہوتا، اس لیے کہ یہ بیع صرف بن جاتی۔ اس کے بعد کچھ ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر بدل صلح کی مقدار وہ دین سے زائد ہے، تو اس کی صورتیں دیکھیے۔ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ دَرَاهِمَ، اور دراہم سے صلح کرنا، عَلَى دَنَانِيرَ، دنانیر پر، مؤجلۃ، مؤخر، تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنس مختلف ہے، اس میں اضافہ تو جائز ہوگا
لیکن اشتراط القبض فی المجلس وہ تو باقی ہے کہ اس کا پر قبضہ کرنا مجلس کے اندر یہ لازم ہے، لأن هذا الصلح معاوضة، یہ جو صلح ہے یہ معاوضہ ہے، یعنی یہ بیع کے قائم مقام ہو جائے گی، فیکون صرفا تو یہ بیع صرف بن جائے گی، فیشترط قبض الدنانیر قبل الافتراق، جدا ہونے سے پہلے دنانیر پر قبضہ کرنا یہ شرط طے پائے گا، اس لیے کہ یہ بیع صرف ہے۔ او عن 1000 مؤجل، یا پھر 1000 تاخیر سے ادائیگی کرنی تھی، علی نصفہ حالا، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ 500 دے دو لیکن ابھی دو، تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ یہ معاوضہ کی صورت ہے تو معاوضہ کی صورت کے اندر جو 500 وہ چھوڑ رہا ہے وہ وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اور وقت جو ہے وہ مال نہیں ہے، لأن وصف الحلول فی مقابلہ 500، یہاں پر جو حالاً ادائیگی ہے اس کے مقابلے میں 500 روپے چھوڑا جا رہا ہے، وذلک الوصف لیس بمال، اور یہ جو وصف ہے یعنی ابھی ادائیگی کرنا یہ مال نہیں ہے، تو اس لیے یہ کمی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسے مثال دی او عن 1000 سودن، کہ کالے 1000 دینے تھے اور صلح کی علی نصفہ بیضاً، 500 دے دو لیکن سفید ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی لأنہ یکون معاوضۃ 1000 سود ب500 وزیادۃ وصف، اس صورت کے اندر بھی یہ معاوضہ کی صورت ہے، ایک طرف 1000 کالے درہم ہے اور اس کے مقابلے میں 500 درہم ہے، لیکن اس کے اندر وصف کا اضافہ ہے اور وہ وصف اس کا سفید ہونا ہے، تو یہ صلح بھی درست نہیں ہوگی۔ خلاصہ ان تمام صورتوں کا یہ ہے کہ جو تمام صورتیں گزری ہیں یعنی جن کے اندر بدل صلح کی مقدار دین سے زائد ہے تو یہ معاوضہ کی شکل بن جاتی ہے، اور معاوضے کے اندر کسی قسم کا اضافہ اگر وہ عوض سے خالی ہو تو وہ سود کہلائے گا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے کچھ مسائل پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔